مووی شروع ہوتی ہے تو ہم ایک گھر میں ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بچوں سے کوئی بات کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بچے کافی ڈرے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کا گھر چاروں طرف سے کور تھا، یعنی کوئی بھی ایسی کھڑکی، دروازہ یا کوئی ایسی جگہ جہاں سے باہر دیکھا جا سکتا ہو یا روشنی اندر آ سکتی ہو، سب کے سب کور تھے۔ اس عورت کا نام میلری تھا اور وہ اپنے بچوں سے بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم لوگ باہر نہیں دیکھو گے اور میں تم لوگوں کی آنکھوں کو بھی کور کرنے والی ہوں تاکہ تم لوگ باہر کی دنیا کو نہ دیکھ سکو۔ اور پھر اس کے بعد وہ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھتی ہے اور اپنے بچوں کی آنکھوں پر بھی، اور اس کے ساتھ وہ ایک چھوٹا سا باکس بھی اٹھا لیتی ہے جس میں کچھ چھوٹے چھوٹے برڈز تھے۔ اس نے وہ برڈز اس لیے ساتھ اٹھائے تھے کیونکہ ان برڈز کو پتہ چل جاتا تھا کہ جس چیز سے وہ ڈر رہے ہیں وہ کہیں ان کے پاس تو نہیں آ رہی۔ اب اس نے اپنے گھر کے آگے ایک رسی باندھ رکھی تھی جس کی مدد سے چلتے چلتے وہ گھر کے آگے ایک ندی کے کنارے پر آ جاتی ہے۔ اس نے وہاں پر ایک بوٹ بھی باندھی ہوئی تھی۔ اب وہ تینوں اس کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور تینوں کی آنکھیں بند تھیں۔ میلری پانی کے بہاؤ کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ناؤ چلا رہی تھی، یعنی اس بوٹ کو چلا رہی تھی۔ اسی کے ساتھ سین چینج ہوتا ہے اور ہم 5 سال پہلے کا ٹائم دیکھتے ہیں کہ میلری ایک آرٹسٹ ہے اور کچھ ہی دن میں اس کا بیبی ہونے والا ہے، تو وہ زیادہ تر اپنے گھر ہی رہا کرتی تھی۔ ایک دن وہ پینٹنگ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی دوست آ کر اسے کہتی ہے کہ نیوز دیکھو، نیوز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا وائرس آیا ہے جسے دیکھ کر یا جس سے انفیکٹ ہو کر لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں۔ میلری کو بھی نیوز میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مارے جا چکے ہیں، لیکن وہ اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتی کہ ہو سکتا ہے لوگ ویسے ہی مر رہے ہوں۔ اور پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی تو اس کی ڈاکٹر اسے بتاتی ہے کہ آپ کا بیبی بالکل ٹھیک ہے اور کچھ ہی دن میں اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اب جیسے ہی وہ وہاں سے نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک عورت اپنا سر زور زور سے شیشے پر مار رہی ہے، جیسے وہ اپنی جان لینا چاہ رہی ہو۔ یہ دیکھ کر میلری کافی ڈر جاتی ہے اور پھر جا کر اپنی دوست کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو وہ نوٹ کرتی ہے کہ اس وائرس کا اثر ان کے ملک میں بھی ہو رہا ہے اور لوگ اپنی جان لے رہے ہیں، وہ خود کو ڈیفرنٹ طرح سے ہرٹ کرنے کے بعد مر رہے ہیں۔ اب میلری اور اس کی دوست گھر جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں اس کی دوست کو کچھ عجیب چیز دکھائی دیتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور فیس کے ایکسپریشنز بھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی اور پریشان لگنے لگتی ہے۔ وہ بہت بری طرح سے گاڑی چلا رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور پھر میلری کی دوست گاڑی سے نکلتی ہے اور ایک ٹرک کے سامنے آ کر سوسائڈ کر لیتی ہے۔ میلری یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر اس کی بیسٹ فرینڈ ماری جا چکی تھی۔ میلری کو وہاں کھڑا دیکھ کر ایک عورت اسے کہتی ہے کہ آپ میرے گھر کے اندر آ جائیں، لیکن تبھی ہم نوٹ کرتے ہیں کہ اس عورت کی آنکھیں بھی چینج ہونے لگی تھیں اور وہ ایک چلتی ہوئی گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہے جس سے وہ بری طرح جل کر مر جاتی ہے۔ تبھی وہاں پر ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام ٹام تھا۔ وہ میلری کی ہیلپ کرتا ہے اور اسے گھر کے اندر لے کر جاتا ہے۔ اس گھر کے اندر پہلے بھی اور لوگ موجود تھے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھیں اور اپنی آنکھیں بھی کور رکھیں تاکہ آپ باہر کی دنیا کو نہ دیکھ سکیں۔ اب ہم ایک اور عورت کو بھی اس گھر میں دیکھتے ہیں جس کا بیبی ہونے والا تھا، وہ بھی کافی سیڈ تھی۔ اور اب مووی آتی ہے پریزنٹ ٹائم میں جب میلری کو اپنے گھر سے نکلے ہوئے تقریباً 1 دن ہونے والا ہے۔ اس کے پاس کچھ ضرورت کا سامان بھی ہے اور کچھ کھانے پینے والی چیزیں بھی۔ اب ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ میلری نے کچھ بھی کرنا ہوتا یا اپنے بچوں سے کوئی بھی بات کرنی ہوتی تو وہ ایک چادر کے اندر اپنا منہ کر لیتی اور بلائنڈ فولڈ یعنی پٹی اتار کر بہت ہی آہستہ آواز میں اپنے بچوں سے بات کرتی۔ اور اسی سین کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ایک آدمی کی آواز آتی ہے۔ اس آدمی کی آنکھوں پر کوئی پٹی نہیں تھی اور ہمیں وہ آدمی دیکھنے میں بہت عجیب لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ ان لوگوں سے مسلسل اپنی پٹی اتارنے کا کہہ رہا ہوتا ہے۔ میلری کو بھی یہ بات بہت عجیب لگتی ہے اور جس سائڈ سے اس کی آواز آ رہی تھی اس سائڈ وہ شوٹ کرنے لگتی ہے۔ جب میلری اس کی بات نہیں مانتی تو وہ اس کی بوٹ کے پاس آتا ہے اور اس کی پٹی خود اتارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میلری فوراً سے اس کی گردن پر چاقو مار دیتی ہے جس سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور پھر وہ لوگ آگے نکل پڑتے ہیں۔ اب ہمیں دوبارہ سے وہی پاس سین دکھایا جاتا ہے، یعنی اس گھر کا۔ میلری کو یہاں آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہونے والا تھا اور اس دوران باہر کے بہت سارے لوگ مارے جا چکے تھے۔ اب جیسا کہ گھر میں بہت سارے لوگ رہ رہے تھے تو گھر میں کھانے پینے کا سامان بھی کم ہو رہا تھا اور وہ لوگ پریشان تھے کہ ہم کب تک اس طرح رہ سکیں گے۔ اب وہ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ باہر سے کھانا کیسے لایا جائے کیونکہ سب کی آنکھیں تو بند تھیں۔
تو ہاؤس اونر یعنی گھر کا مالک انہیں کہتا ہے کہ گھر کے باہر CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، تو اگر ہم ان میں سے دیکھ کر جائیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور سب اس کی یہ بات مان لیتے ہیں۔ ہاؤس اونر کہتا ہے کہ پہلے یہ ایکسپیریمنٹ میں خود کرنا چاہتا ہوں، تو تم لوگ مجھے ایک چیئر سے باندھ دو اور خود باہر چلے جاؤ۔ سب ایسا ہی کرتے ہیں اور اب وہ ہاؤس اونر ایک CCTV فوٹیج میں دیکھنے لگتا ہے۔ سٹارٹنگ میں تو اسے کچھ بھی عجیب نہیں نظر آتا، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فیس کے ایکسپریشنز بدلنے لگے تھے، یعنی اس نے وہ چیز دیکھ لی تھی اور پھر اچانک سے وہ نیچے گرتا ہے اور اپنا سر زور سے زمین پر مارتا ہے، یعنی اب اس نے بھی سوسائڈ کر لی تھی۔ اب ان لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اس چیز کو چاہے آپ کیمرہ سے دیکھو یا لائیو دیکھو، یہ آپ کو نقصان پہنچا کر ہی رہے گی۔ لیکن ان سب کے لیے باہر سے کھانے پینے کا سامان لانا بھی تو ضروری تھا، اور انہیں کسی بھی حال میں گروسری اسٹور تک جانا ہی جانا تھا۔ تو وہ سب ایک گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور گاڑی کا بیک کیمرہ بلیک مارکر سے کور کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو آس پاس کی کوئی چیز نہ نظر آئے۔ ایون وہ گاڑی کے سارے شیشے بلیک کر دیتے ہیں کہ انہیں کچھ بھی نہ نظر آ سکے، اور وہ چل رہے تھے پھر GPS کی مدد سے۔ ان سب کی آنکھوں پر پٹی تھی، لیکن مسئلہ اب یہ تھا کہ گاڑی سے اتر کر گروسری اسٹور تک جانے کے لیے انہیں اپنی پٹی تو اتارنی تھی یا کسی طرح پتہ لگانا تھا کہ وہ کیسے اندر جائے۔ اب جیسے تیسے کر کے وہ گروسری اسٹور سے کافی سارا سامان اکٹھا کر لیتے ہیں، جس سے وہ کافی دن تک زندہ رہ سکتے تھے۔ پھر وہ سب گھر آ جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک لڑکا لڑکی ہوتے ہیں جو کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا کھانا خود لے کر آئیں گے، اور وہ خاموشی سے کار میں بیٹھتے ہیں اور گروسری اسٹور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میلری اور دوسری لڑکی کا بیبی بہت جلد آنے والا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے گھر پر زور زور سے نوک کرنے لگتا ہے۔ وہ ان سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے کہ اسے گھر کے اندر آنے دیا جائے۔ گھر کے سبھی لوگ اس کے لیے دروازہ کھولنا چاہتے تھے، لیکن گھر میں ایک بوڑھا آدمی تھا جو کہ کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انفیکٹڈ ہو۔ جیسے ہی وہ اندر آتا ہے تو وہ لوگ سب سے پہلے اس کو چیک کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں بھی ایک گھر میں رہ رہا تھا، لیکن تبھی کچھ لوگوں نے آ کر ہمارے گھر پر قبضہ کر لیا۔ وہ مینٹل ہاسپٹل سے آئے تھے اور پاگل تھے، اور مجھے یہ پتا چلا کہ وہ لوگ اس کریچر کو دیکھ بھی لیں تو ان کی آنکھوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان کے دماغ اس چیز کو انالائز ہی نہیں کر پاتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم بھی اپنی آنکھوں سے پٹی اتار دیں، اور اسی طرح انہوں نے ایک ایک کر کے سب کی آنکھوں سے پٹی اتار دی اور وہ لوگ سوسائڈ کرتے گئے، اور میں کسی طرح اپنی جان بچا کر یہاں بھاگ آیا ہوں۔ ان لوگوں کو اس پر بہت ترس آتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میلری اور دوسری عورت کا بیبی آنے والا تھا، اور وہ سب ان کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ آدمی جو بعد میں ان کے گھر آیا تھا وہ نیچے ہی رکتا ہے۔ اس کی حرکتوں سے وہ کافی عجیب آدمی لگ رہا تھا۔ اس کے سامنے عجیب عجیب سکیچز پڑے ہوئے تھے، اور یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ خود بھی ایک مینٹل ہاسپٹل کا پیشنٹ تھا۔ سب لوگ اوپر تھے تو اس بات کا فائدہ اٹھا کر وہ نیچے والے پورشن کی سب کھڑکیاں اور دروازے کھولنے لگتا ہے، اور اس کے بعد وہ اوپر آ جاتا ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں میلری کا بیٹا ہوا ہے اور اس دوسری عورت کی بیٹی ہوئی ہے، اور وہ ان کے کمرے میں جا کر بھی ایک کھڑکی کھول دیتا ہے۔ انہیں اس سب چیزوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا، اور اس چیز کو روکنے کے لیے فوراً ایک بوڑھی عورت اس کے پاس جاتی ہے، لیکن وہ بوڑھا آدمی اس بوڑھی عورت کی آنکھیں کھول دیتا ہے کہ یہ باہر دیکھے، اور جیسے ہی اس بوڑھی عورت کی نظر باہر پڑتی ہے تو وہ بھی خودکشی کر لیتی ہے، اور دوسری طرف وہ عورت بھی جس کی بیٹی ہوئی تھی وہ بھی اپنی جان لے لیتی ہے، وہ بھی مر جاتی ہے۔ اب وہ آدمی میلری کی طرف بڑھتا ہے تاکہ وہ اس کی جان بھی لے لے، لیکن تبھی وہاں پر ٹام آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں صرف ٹام ہے، میلری اور وہ دونوں چھوٹے بچے ہیں، کیونکہ ٹام نے اس لڑکے کو گولی مار کر مار دیا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹام اور میلری ان دونوں چھوٹے بچوں کو بالکل ایک ماں باپ کی طرح پالتے ہیں۔ اب یہ سب لوگ بہت ہی زیادہ کیئر کے ساتھ رہ رہے تھے، اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھا رہے تھے کہ اپنی آنکھوں سے پٹی نہیں اتارنی اور نہ ہی باہر دیکھنا ہے۔ ان کے پاس ایک رسی ہوتی تھی جو کہ ان کے گھر کے ساتھ بندھی ہوتی تھی، اور وہ ان کے پاس بھی ہوتی تھی تاکہ وہ جب باہر جائیں تو واپس اپنا گھر ڈھونڈ کر آ سکیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ مینٹل ہاسپٹل سے بھاگے ہوئے لوگ وہاں پر ہیں جو کہ ان لوگوں کو بھی مارنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ ان سے بچ کر جاتے ہیں۔ اور اگر ان لوگوں کو بھوک لگتی ہے تو یہ اسی طرح رسی کی مدد سے جاتے جاتے دوسرے گھروں میں سے کھانا ڈھونڈ آتے ہیں، اور اسی طرح ان کو رہتے ہوئے 5 سال گزر جاتے ہیں۔ اب ایک دن ان لوگوں کو ایک مینٹل کی آواز آتی ہے، اور وہ اس سے بچ کر اندر آ جاتے ہیں۔ تبھی وہ لوگ اپنے ریڈیو پر ایک آدمی کی آواز سنتے ہیں جو کہ ان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ادھر باقی لوگوں کے ساتھ موجود ہوں، اور میرے پاس کھانے پینے کا کافی سامان ہے، تو اگر تم لوگوں کو
تو اگر تم لوگوں کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، اور یہ ہے میرا ایڈریس، تم آ کر یہاں سے کچھ بھی لے سکتے ہو۔ ٹام یہ سن کر میپ نکالتا ہے اور اس پر اس کا ایڈریس دیکھنے لگتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اگر ہم ندی کے ذریعے اس کے گھر جائیں تو زیادہ آسانی رہے گی، اور اس کے لیے وہ ایک بورڈ بھی بناتا ہے۔ لیکن میلیری ٹام کو سمجھاتی ہے کہ یہ کوئی ٹرک ہو سکتی ہے جو کہ مینٹل لوگ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، ورنہ کوئی اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ کیوں دینا چاہے گا جبکہ خود کسی کے پاس کھانا نہ ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹام اور میلیری کو کھانے پینے کی اور دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ لوگ باہر جاتے ہیں۔ اب وہ دونوں راستے میں جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ کچھ مینٹل لوگ انہیں روک لیتے ہیں اور انہیں مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ٹام ان سے لڑتا ہے اور میلیری کو کہتا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، تم گھر کے اندر جاؤ، اور اگر میں کچھ منٹ تک نہ آ سکا تو تم بچوں کو لے کر اس بورڈ تک چلی جانا، اور یاد رہے اسی جگہ جانا، وہاں پر تمہیں وہ لوگ بھی مل جائیں گے۔ وہاں پہ ٹام کی لڑائی ان مینٹل لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی لڑائی کے دوران وہ لوگ ٹام کی آنکھوں سے پٹی بھی اتار دیتے ہیں، لیکن ٹام جیسے تیسے کر کے ان کا شوٹ کر دیتا ہے۔ انلکیلی وہ چیز یعنی وہ کریچر بھی وہاں پر آ جاتی ہے جس کو ٹام غلطی سے دیکھ لیتا ہے۔ اب ٹام کی آنکھیں بھی ویسے ہی ہونے لگی تھیں، اور وہ اپنی گن اٹھاتا ہے اور خود کو شوٹ کر لیتا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ سیڈ سین تھا۔ پھر ہم میلیری کو دیکھتے ہیں، وہ جب دیکھتی ہے کہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے اور ٹام واپس نہیں آیا تو وہ ان بچوں کو انسٹرکشنز دینے لگتی ہے، یعنی سمجھانے لگتی ہے، اور یہ وہی سین ہے جو سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا گیا ہے۔ اور پھر ہمیں وہی سین دکھایا جاتا ہے جب یہ لوگ اس دریا میں جا رہے تھے، اور جس آدمی نے ان لوگوں کو مارنے کی کوشش کی تھی وہ بھی مینٹل ہی تھا، تبھی اس کی آنکھوں پر پٹی نہیں تھی اور وہ زندہ تھا۔ اور پھر ہمیں آگے کا سفر دکھایا جاتا ہے کہ کتنی مشکلوں سے وہ اپنی ناؤ میں سفر کرتے ہیں۔ انہیں سفر کرتے ہوئے پورے 2 دن ہو چکے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو رہا تھا، اور پھر اچانک سے پانی میں طوفان آنے لگتا ہے۔ پانی کی رفتار یعنی سپیڈ بہت تیز ہونے لگی تھی۔ میلیری چادر کے اندر اپنا منہ کرتی ہے اور میپ کو دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل اس جگہ کے پاس ہے، لیکن اس جگہ سے گزرنا سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی تیز رفتار کی وجہ سے وہ بوٹ الٹ جاتی ہے اور وہ بچے پانی میں گر جاتے ہیں، تو پھر میلیری ان کی آواز سے ان کو ڈھونڈ کر بوٹ میں دوبارہ بٹھاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میلیری اور بچے ایک جنگل میں پہنچ چکے تھے اور اب وہ وہاں پر چلنے لگے تھے۔ اس آدمی نے انہیں بتایا تھا کہ میرے پاس بہت ساری برڈز ہیں، تو وہ انہی کی آواز کو فالو کر رہی تھی۔ اب میلیری کو ان عجیب و غریب چیزوں کی آواز آنے لگتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ اسی دوران اس کے بچے بھی اس سے دور جا چکے تھے، لیکن وہ ان کو کسی نہ کسی طرح ڈھونڈ کر دوبارہ سے چلنے لگتی ہے، اور پھر بہت مشکل سے وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ میلیری اس کا ڈور نوک کرتی ہے، وہ سب لوگ ان کو اندر بلا لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ بھی مینٹل تو نہیں ہے، اور پھر ان کی آنکھوں کی پٹی اتار کر ان کی آنکھیں دیکھی جاتی ہیں کہ کیا یہ ابھی بھی صحیح ہے، اور پھر انہیں اندر بلا لیا جاتا ہے۔ اب میلیری کی آنکھوں پر پٹی نہیں تھی اور وہ دیکھتی ہے کہ اندر بہت سارے نارمل لوگ تھے، وہاں پر ڈیفرنٹ درخت اور پودے بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ جگہ بیسیکلی ایک بلائنڈ اسکول تھا، اور وہ لوگ ابھی تک اس لیے بچے ہوئے تھے کیونکہ وہ سب کے سب بلائنڈ تھے، یعنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ان لوگوں نے اسکول میں ہی ایک دنیا بنائی ہوئی تھی، اور میلیری کے بچے جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلی بار اپنے جیسے بچے اور یہ پودے دیکھے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میلیری اور اس کے بچے یہیں رہنے لگے تھے اور وہ لوگ بچ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ مووی بھی اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔